اس معلوماتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی تہذیب کا معمہ حل کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے ماہرین آثار قدیمہ کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موہنجو دڑو کی۔ یہ صرف مٹی اور اینٹوں کا کوئی پرانا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ذرا تصور کریں، ہزاروں سال پہلے موجود ایک انتہائی ماڈرن سوسائٹی کا جی جاگتا ثبوت ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم 5 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی عظیم دریافت، پھر اس قدیم دور کی حیران انگیز جدیدیت، اس کے بعد مشہور زمانہ عظیم حمام، پھر وہ گمشدہ کڑیاں جو ہمیں آج تک نہیں ملیں، اور آخر میں وہ حل طلب معمہ کہ یہ تہذیب غائب کیسے ہوئی۔ اب یہ بات کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے کہ 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان ابھی غاروں کی زندگی سے ہی باہر آ رہا تھا، اس وقت موہنجو دڑوں کے اندر ایسا زبردست پلمبنگ اور نکاسی آب کا نظام موجود تھا جسے دیکھ کر آج کے جدید شہروں کے منصوبہ ساز بھی دنگ رہ جائیں۔ مطلب یہ آخر ممکن کیسے ہوا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی عظیم دریافت کی، یعنی اس 5000 سال پرانے شہر کی کھوج آخر ہوئی کیسے؟ اگر ہم ٹائم لائن پر نظر دوڑائیں تو یہ تہذیب 3800 قبل مسیح کے لگ بھگ اپنے عروج پر تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا اس شاندار شہر سے صدیوں تک مکمل طور پر بے خبر رہی۔ پھر 1922 میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا جب سر جان مارشل کی نگرانی میں اس کی دریافت ہوئی۔ یہ سچ میں تاریخ کا رخ موڑ دینے والا لمحہ تھا، اور اسی اہمیت کے پیش نظر 1980 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دے دیا۔ ان لوگوں کا طرز زندگی بھی کمال کا تھا۔ یہ تہذیب موجودہ پاکستان، مشرقی افغانستان اور مغربی بھارت کے ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہ کوئی کچے پکے مکانوں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ پکی اینٹوں کے شاندار گھروں میں رہتے تھے، سوتی کپڑے پہنتے تھے، اور تفریح کے لیے ان کے پاس شطرنج جیسے ذہنی کھیل موجود تھے۔ یعنی ایک انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قدیم دور میں جدیدیت کیسی تھی۔ وادی سندھ کی انجینئرنگ کے وہ کمالات جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کی ٹاؤن پلاننگ کا لیول ہی الگ تھا۔ عام طور پر پرانے گاؤں یا بستیاں بغیر کسی منصوبے کے بس جاتی ہیں، جن میں ٹیڑھی اور گول گلیاں ہوتی ہیں، لیکن موہنجو دڑو میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہاں تمام گلیاں باقاعدہ ایک گرڈ سسٹم کے تحت 90 ڈگری کے زاویے پر ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں، بالکل آج کے جدید ہاؤسنگ پروجیکٹس کی طرح۔ یہ سختی سے لاگو کی گئی ٹاؤن پلاننگ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شہر اتفاقاً نہیں بسا، بلکہ اس کی باقاعدہ انجینئرنگ کی گئی تھی۔ لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے وہ ہے ان کا جدید ترین صفائی کا نظام۔ شہر میں جگہ جگہ بیت الخلا موجود تھے، اور مکانوں سے گندے پانی کو نکالنے کے لیے باقاعدہ زیر زمین ڈھکی ہوئی نالیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ سیوریج سسٹم اتنا پختہ اور لاجواب تھا کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی وہ ڈھانچہ آج تک جوں کا توں محفوظ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحت اور صفائی کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ اس کے بعد ہم اپنے تیسرے اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی عظیم حمام، جو ان کی عوامی زندگی کا مرکز تھا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ پانی ان کے لیے کتنی مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ کھدائی کے دوران اب تک 700 سے زیادہ کنویں دریافت ہو چکے ہیں۔ پانی کی فراہمی کا اتنا زبردست اور وسیع جال اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی ان کے روزمرہ کے کاموں اور سماجی ڈھانچے کے لیے کتنا اہم تھا۔ اور انہی سب کے درمیان جو چیز فوراً توجہ کھینچ لیتی ہے وہ ہے تقریباً 900 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلا ہوا عظیم حمام۔ یہ محض کوئی عام سا پانی کا تالاب نہیں تھا، بلکہ یہ تو باریک اور انتہائی پختہ اینٹوں سے تراشا گیا ایک فن تعمیر کا ماسٹر پیس تھا، جسے غالباً خاص عوامی اجتماعات یا مخصوص رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس حمام کی تعمیراتی مہارت تو واقعی کمال ہے۔ اسے ارد گرد کے فرش سے پورے 8 فٹ کی گہرائی میں بنایا گیا، اور اس کے چاروں طرف پکی اینٹوں کی بہت ہی مضبوط دیواریں کھڑی کی گئیں۔ اتنی پختہ چنائی کا مقصد اسے پانی کے رساؤ سے بچانا اور لمبی مدت تک محفوظ رکھنا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موہنجو داڑو کے کاریگر چنائی اور مستری کے کام میں کس قدر ماہر تھے۔ اب ہم ذرا پراسراریت کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے گمشدہ کڑیاں، یعنی وہ راز جو یہ کھنڈرات ہمیں نہیں بتاتے۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات وہ نہیں جو ہمیں ملی، بلکہ وہ ہے جو ہمیں نہیں ملا۔ خدائی میں اعلیٰ حکام کی 1200 سے زیادہ مہریں ملیں، کمال کا انفراسٹرکچر ملا، نکاسی آب کا نظام ملا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے شہر میں کسی مندر، مسجد، چرچ یا کسی بھی قسم کی مذہبی عمارت کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور تو اور کسی بادشاہ کا کوئی عالیشان محل یا قلعہ تک نہیں ملا۔ یہ آخر کیسا معاشرہ تھا؟ یہ چیز ان کی برابری کی سوچ کے بارے میں بہت گہرے سوالات کھڑی کرتی ہے۔
ذرا موازنہ کیجئے اسی دور کی ایک اور عظیم تہذیب یعنی مصری تہذیب سے۔ ماہرین نے ان کا رسم و خط تو کامیابی سے پڑھ لیا، جس کی وجہ سے ہم اہرام مصر کے راز جان گئے، لیکن دوسری طرف انڈس ویلی کا رسم و خط آج تک ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک نہ حل ہونے والی پہیلی بنا ہوا ہے۔ اسے پڑھنے کی بے شمار کوششیں کی گئیں لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی، اور چونکہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے اس لیے اس تہذیب کے بہت سے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، ایک حل طلب معمہ کہ آخر اتنا جدید معاشرہ اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ کوئی تحریری ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ دان صرف ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کچھ نظریات پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑی تھیوری یہ ہے کہ دریائے سندھ میں کوئی انتہائی خطرناک اور تباہ کن سیلاب آیا جس نے اس پورے شہر کو غرق کر دیا۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ شاید کوئی پرتشدد بیرونی حملہ ہوا جس نے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر مجبور کر دیا، اور تیسری تھیوری کے مطابق شاید کوئی بہت ہی مہلک اور خطرناک وبائی بیماری پھیلی جس نے پوری آبادی کا صفایا کر دیا۔ اب ان میں سے سچ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وجہ جو بھی ہو اس کی حقیقت انتہائی دردناک ہے۔ ہزاروں سال تک پھلنے پھولنے اور ٹیکنالوجی کے کمال تک پہنچنے کے بعد اس شاندار تہذیب کا انجام مکمل تباہی پر ہوا۔ ایک انتہائی ماڈرن معاشرہ جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا، آخرکار زمین کے پردے سے ایسے غائب ہوا کہ صدیوں تک اس کا وجود ہی بھلا دیا گیا۔ تو آخر میں بس ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا ہے، سماجی اور تعمیراتی لحاظ سے اتنا زیادہ ایڈوانس معاشرہ آخر کیسے اپنی زبان کا کوئی سراغ اور اپنی تباہی کی کوئی حتمی وجہ بتائے بغیر بالکل غائب ہو سکتا ہے؟ موہنجو دڑوں کی یہ پراسرار خاموشی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسانی تہذیبیں چاہے کتنی ہی ماڈرن اور طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وقت اور قدرت کے سامنے وہ کتنی بے بس ہو سکتی ہیں۔ اس معلوماتی تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ یقیناً ان حقائق نے تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ضرور دیا ہوگا۔